کہتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے جا رہی تھی تو مکمل تعمیر کے بعد جو سنگریزے تھے، ریت کے ذرے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے تھے، اور جو بھی جب تعمیر ہوتی ہے تو جو ملبہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ سارا ملبہ بکھرا پڑا تھا۔ تو حضرت خلیل اللہ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ مالک اس کا کیا کروں؟ ظاہر ہے تیرے پاکیزہ گھر کے سنگریزے ہیں اور اس کا بچا ہوا میٹیریل ہے، تو اس کو سمندر میں پھینک آؤں، زمین میں دفن کروں، یا کسی پہاڑ پہ جا کے ڈال دوں؟ تو کہا کہ تم اس سارے ملبے کو، سنگریزوں کو، پتھر کے ٹکڑوں کو، ریت کے ذرات کو جمع کرو اور اس کا ایک ڈھیر لگاؤ، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو ایک ڈھیر لگ گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اس ڈھیر کے ساتھ اپنا نورانی پر بچھایا، اور جتنا بھی ملبہ تھا، وہ سنگریزے، ریت کے ذرے، پتھر کے ٹکڑے، حضرت جبریل امین کے پر کے اوپر ڈال دیے گئے۔ تو وہ اس پر کو لے کر کے اڑے، اور جب بلندی پہ پہنچے تو اس پر کو جھٹکا دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سنگریزے، وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ ریت کے ذرے پوری دنیا کے اوپر بکھر گئے۔ کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، اور جہاں جہاں کوئی سنگریزہ یا ریت کا ذرہ گرا وہاں وہاں مسجد بن رہی ہے۔ تو کوئی سنگریزہ یہاں بھی گرا تھا، کوئی ریت کا ذرہ جبریل کے پر سے یہاں بھی آیا تھا، اور آج یہاں خوبصورت مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس مسجد کو سجدوں سے آباد کرے۔ مسجد کی آبادی رنگ و روغن سے نہیں، مسجد کی آبادی سجدوں سے ہے، قیام سے ہے، رکوع سے ہے، تشہد سے ہے، معتکفین کے ہجوم سے ہے، صلاۃ التراویح سے ہے، جمعۃ المبارک کے نمازیوں سے ہے، تسبیح سے ہے، تہلیل سے ہے، تقدیس سے ہے، تحمید سے ہے، خطبات سے ہے، اللہ کے مبارک نام سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔ یہ مسجد کی آبادی ہے، اور اللہ آپ کو اس مسجد کو سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دعائیں دیتی ہے اس محلے کے لیے جہاں لوگ اسے سجدوں سے آباد کرتے ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھر آباد کر دیے جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو پیغمبروں کو میرے رب نے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کعبہ کی صفائی اللہ کے دو پیغمبر کر رہے ہیں، تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مسجد کی صفائی، مسجد کی تزئین، مسجد کی تنظیف، مسجد کی حفاظت اور مسجد کی آباد کاری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحاح ستہ میں روایت ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان پہ سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا، اب بہت دور ہے، پھر 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ گرمی میں لوگوں کے ابدان جلس رہے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ اس دن اللہ کی رحمتوں کے گھنے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ 7 اشخاص کون سے ہیں؟
حدیث میں ان کا ذکر کیا گیا، امام عادل، سب سے پہلا عادل حکمران، سب سے پہلا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، عادل حکمران۔ جو عادل نہیں ہیں، ظالم ہیں، وہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں۔ دوسرا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جوانی چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، یہ بد نگاہی کا نام نہیں ہے، آوارگی کا نام نہیں ہے۔ جوانی حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا نام ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا نام ہے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اور تیسرا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور بدی کی طرف بلایا، اس نوجوان نے آگے سے جواباً کہا، انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب کا ڈر لگتا ہے۔ حسن کی پیشکش کو یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، مجھے رب کا خوف مارتا ہے، تو میں کیا منہ لے کے اللہ کے حضور جاؤں گا۔ اس نے سنت یوسفی ادا کی۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، تیسرا شخص، چوتھا شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک جائے، معلق ہو جائے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین، مسجد کی تنظیف، صفائی ستھرائی، آباد کاری، حفاظت، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہر وقت اس کا دل ٹکا ہے مسجد کے ساتھ۔ مسجد جلدی تعمیر ہو جائے، جلدی نمازیں شروع ہو جائیں، یہاں ایسے ہو، یہ انتظام ہو، مسجد کی ملازمت، حاضری۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کی افتتاحی تقریب میں آپ کے چہرے خوشی سے تمتما رہے ہیں، کتنی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آئے، تو یہ اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ جڑ جائے، جس کا دل لٹک جائے مسجد کے ساتھ، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ میں لوگ جلس رہے ہوں گے، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح میخ کی لکڑی میں ٹھونک جاتا ہے، وہ مسجدوں میں ٹھونک کے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو مسجد سے ملیں گے۔ اللہ اکبر، جب بھی ڈھونڈو مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہو۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی، حبشیہ خاتون، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو خواتین آ کے مسجدوں کی صفائی کر کے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں وہ تیل کے ڈبے رکھے ہوتے تھے، لوگ سرسوں کا تیل بھی ڈال کے جایا کرتے تھے، اور خواتین جب صبح بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو کچھ بوڑھی خواتین آ کے مسجدوں کی صفائی اہتمام سے کیا کرتی تھی، وہ خوش نصیب خواتین۔ تو وہ مدینے میں بھی حبشیہ خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کافی دن ہو گئے میں اس خاتون کو دیکھ نہیں رہا، تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو انتقال کر گئی، تو فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا، تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ ایک عام سی خاتون تھی، تو آپ نبوت کی جن اہم ذمہ داریوں پہ فائز المرام ہے، آپ کی مصروفیات کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں زحمت دیں، ہم نے جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے اسے عام سمجھا تھا جو مسجد کو صاف کرتی تھی،
اور پھر فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ صحابہ کو ہمراہ لیا حضور نے اور اس قبر پہ قبرستان میں گئے، اور وہاں جا کے حضور نے جو ہے وہ دعا مانگی کہ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مسجد کی پین لے رہا ہے، مسجد کی فکر لے رہا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں لگا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن بندہ ہے جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ دل بستگی، مسجد کے ساتھ تعلق خاطر، مسجد کے ساتھ قلب کا جڑنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی آبادی کے لیے کوشش کرنا، مسجد کے لیے فنڈ جمع کرنا، مسجد کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا، مسجد کی تعمیر میں وقت دینا، یہ وہ امور ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمتوں کا حقدار بناتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کے لیے اس قطع ارضی کے وقف سے لے کر کے اس کی بنیادوں تک، اور بنیادوں سے لے کر کے اس کی تعمیر تک، اور اب تعمیر سے لے کر اس کی آبادی تک اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اور کسی نیک شخص کا گھر ہو نا، کسی جگہ پہ گھر ہو، 40 گھر، اس کے گھر کے آس پاس برکتیں اس نیک بندے کے گھر کی وجہ سے جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں کتنی برکتیں اطراف میں پھیلتی ہوں۔ تو خوش نصیب ہیں یہ ہمسائے، 40 یا 70 گھروں تک مختلف روایات کے مطابق ہمسایہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کے ہمسایوں کا حق زیادہ ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی آئیں، اور 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے مسجد کی دعائیں حاصل کریں گے اور مسجد سے جڑی ہوئی برکتیں ان کے گھر میں اتریں گی۔ جب کوئی شخص مسجد میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اس کے قدم قدم پہ اسے نیکیاں عطا کی جاتی۔ اللہ اکبر! یہ تو ہے جو ہمسایہ ہے، اور جو دور سے ہے تو جو جتنا دور سے چل کے آئے گا اتنی زیادہ نیکیاں ہوگی۔ ایک صاحب نے گھر قریب خریدنا چاہا مسجد کے، اس لیے کہ میں جلدی آ جاؤں گا، چونکہ مجھے دور سے آنا پڑتا ہے، تو اسے روک دیا گیا۔ فرمایا کہ تم وہیں رہو، جتنے قدم زیادہ چل کے آؤ گے اتنی زیادہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے اور اس کے لیے کوشاں رہے۔ جس طرح ہم شام جب ہوتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو آسمان پر ہم چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں۔ آسمان خالی نظر نہیں آتا اگر بادل نہ ہوں، تو ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ ستاروں کے جھرمٹ ہیں، جگمگا رہے ہیں ستارے۔ آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ستاروں کی طرح مسجدیں چمکتی دکھائی، یہاں سے نور، ذکر و فکر، تسبیح پھوٹتی اوپر جاتی ہے، اور ان کو مسجدیں نور کی طرح روشن دکھائی دیتی ہیں۔ تو آسمان والوں کے لیے یہ ستاروں کی مانند ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب ہو آپ کہ جنہوں نے اس عالی شان مسجد کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹاؤن کا دل ہے، اور اطراف میں پھیلی ہوئی سڑکیں، سامنے پارک، تو یہ ایک اچھا ماحول آپ کو نصیب آیا۔ اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اگر بیٹھنے کا معمول ہو، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ گیا اور مشغول رہا ذکر و فکر میں، عبادت میں، تلاوت کلام مجید میں، حتیٰ تک کہ سورج بلند ہو گیا ایک نیزے تک، یعنی تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر گئے، پھر اس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کو اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا۔ مسجدوں کو ذکر سے، تلاوت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کرو، اور جو لوگ مسجد کی خدمت میں پیش ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے، آج لوگوں کے پاس وقت ہی تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ لے لو، وقت نہیں ہمارے پاس، تو جو وقت دیتا ہے، جس نے وقت دیا اور مسجد کی تعمیر کی، وہ ہمارے محسن ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان دوستوں کا جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مسجد کی تعمیر میں مالی معاونت کی،
ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مسجد کی تعمیر میں کسی طرح کے بھی معاون بنے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس پورے علاقے کے لیے روشنیوں کا، اجالوں کا، خیر و برکت کا، فروغ تعلیم کا، فروغ علم کا، فروغ دین کا، فروغ تقوی کا ذریعہ اور ضامن بنائے۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اور یہ مسجد ماشاءاللہ وسعت کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے، اور مسجد کے بارے میں علماء نے یہ بھی کہا کہ کسی مسجد کو بھی چھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو کہہ دیجیے نا بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد، تو جس مسجد میں گنجائش نمازیوں کی کم ہو تو اس کو چھوٹی مسجد نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے فلاں مسجد میں نمازی کم آتے ہیں، کیونکہ جو اللہ جل شانہ کے نام سے چیز منسوب ہو گئی وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ بڑی ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد چاہے 2 مرلے کی ہو، مسجد چاہے 10 نمازیوں کی ہو، تو یہ کہنا چاہیے اس میں نمازی کم آتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے چھوٹی مسجد۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی مسجد ہے، اور یہ تو ویسے بھی بڑی ہے جو رقبے کے اعتبار سے بھی، تو رقبے کے اعتبار سے یہ بڑی مسجد جو ہے یہ آج ہی بتا رہی ہے کہ یہ جگہ کم ہے، اور تنگ دامانی کا اظہار کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں تسلسل کے ساتھ اجتماعات بھی ہوتے رہیں گے، جمعۃ المبارک کا سلسلہ نور بھی ہوگا، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، حضور کے ذکر کی خوشبو بھی پھیلے گی، اور پھر ماہ صیام رمضان المبارک تو بہار کا موسم ہوتا ہے، کیا دل آویز مرحلے ہوں گے۔ انشاءاللہ جو رنگ و روغن کا لباس ابھی پہننے والا ہے، اس مسجد نے زیب تن کرنا ہے ابھی، انشاءاللہ رمضان المبارک تک وہ بھی تکمیل پذیر ہو جائے گا، اور یہ پورے علاقے کے لیے ایک صوری اور معنوی حسن کی جامع عمارت ہوگی، اور یہاں آ کر کے قلبی، ذہنی، فکری، روحانی تسکین اور سکون نصیب ہوگا۔ میں بار دیگر آپ لوگوں کی آمد پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ افتتاحی تقریب کے اس موقع پر جمع ہوئے، تو جو لوگ باہر سے آئے ہیں ظاہر ہے وہ تو اس طرح تسلسل سے نہیں آ سکتے، کوئی اجتماع ہو یا جمعہ کا تو تبھی آئیں گے، لیکن جو نمازوں کے پنجگانہ اوقات کے اندر تمام اہل محلہ جو ہے وہ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کے اندر اترتی ہوئی برکتوں سے ہمارے گھروں کے اندر چراغاں کر دے۔ میں اس پوری بستی کے لیے، اس پورے ٹاؤن اور سوسائٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جل شانہ اس پوری سوسائٹی کو اپنی خاص پناہ میں رکھے، اور جو لوگ اس مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، اللہ ان کو ہمیشہ شاداب رکھے۔ جس نے اس مسجد کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی دیا ہے، اللہ اس کو اتنا عطا کرے کہ زندگی بھر کمی ہونے واقعہ نہ پائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ جل شانہ اس مسجد کے باسیوں کا، اس مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والوں کا مقسوم فرمائے، اور اپنی خاص پناہیں اور کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کرے۔ دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، بار دیگر صدر سوسائٹی سے لے کر کے عام رہائشی تک سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مسجد کے لیے دعاؤں اور التجاؤں اور تمناؤں کی گٹھڑی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے مالک یہاں رشد و ہدایت، نور، روشنی اور پورے علاقے کے لیے فیض و برکت کا اس کو مرکز بنا دے، اور اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں اللہ نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ کی اس بیٹی کو ہمیشہ آباد رکھنا، شاد رکھنا، یہاں نور برستا رہے، اجالے پھیلتے رہیں، اور خیر و برکت کا چراغاں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں چراغاں کیا تھا، خاص وہ تمیم داری کہیں سے لے کر آئے تھے فانوس، اور وہ مسجد میں لگے ہوئے تھے، اور جب شام ہوئی تو ان کو آگ دی گئی اور وہ روشن ہو گئے، اور یہ پورے جو ہے وہ پوری مساجد کے اندر یہ اہتمام کیا تھا۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے
تو مسجد کو جگمگ جگمگ دیکھا تو حضرت عمر کے لیے ایک بے ساختہ دعا حضرت علی کے منہ سے نکلی۔ تو وہ دعا میں مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ آج وہی دعا دے رہا ہوں کہ حضرت علی جو ہی مسجد میں داخل ہوئے تو جگمگ مسجد کر رہی تھی، تو برجستہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کا ترجمہ یہ ہے، عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ان کی نسلوں کو شاداب رکھے، اللہ ان کی دنیا کو بھی روشن رکھے، ان کی قبروں کو بھی روشن رکھے، اور ان کو جنت سے اس سے بہتر جنت میں گھر عطا فرمائے۔ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، قطات کے گھونسلے کے برابر، ایک چھوٹے سے بٹیر اور چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اور وہ گھونسلہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے، تو فرمایا جس نے آدھے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، یہ تو اتنی بڑی مسجد ہے، کسی نے اس کا پورا فرش ڈلوا دیا، کس نے اس کے اندر کئی بوریاں سمٹ کی دے دی۔ حدیث میں ہے جس نے قطات کے گھونسلے کے برابر، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر، جو آدھی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا، اتنی مسجد بھی بنائی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بہت اچھے گھر ہیں سوسائٹی میں، اللہ ان کو آباد رکھے، لیکن اس کے صلے میں جو جنت میں بنیں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مدینے سے لے کے صنعاء تک، مدینے سے لے کے صنعاء شہر ہے یمن کا، تو حضور نے فرمایا یہ مدینہ ہے، مدینے سے لے کر صنعاء تک ایک ایک گھر ہوگا جنت میں موتی کا بنا ہوا، اتنا بڑا گھر ہوگا، اتنی بادشاہیاں بھی نہیں ہیں جتنے گھر ہوں گے جنت میں۔ تو یہ اللہ اس کو عطا کرے گا جس نے ایک گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اللہ آپ کو اجر دے، صلہ دے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ایک سے زیادہ مسجدیں بنائیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ عزم کریں کہ زندگی میں ایک مسجد ضرور بنواؤں گا، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اتنا مال دے، میری ضرورتیں باقی بھی پوری ہوں لیکن اتنا مال دے کہ میں اس دھرتی کے اوپر تیری ایک مسجد تو بنوا سکوں، اور اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے والے تھے تو میں نے ان کو ترغیب دی، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ ہر سال میں ایک مسجد بناؤں گا، ہر سال میں ایک مسجد بناؤں گا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ اس میں غریبی نہیں دیکھی جاتی، امیری نہیں دیکھی جاتی، اللہ جس سے کام لے لے، جس سے چاہے کام لے لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ یہاں برکتوں کا نزول، رحمتوں کے سویرے، اپنی پناہوں کا حصار، آبرو بری زندگی، دنیا دین آخرت، معاش اور معاش کی برکتیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے، اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعنہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے، اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں، اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی، تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی، اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے، زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے، یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔
تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے۔ اور یہ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ وَيُكَسِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے۔ وَلَا يَعْنِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ایسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی۔ آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا این عشق دی رمز انوکھی ربا تینوں نین ملا کے لٹ لیندا لوکی دشمن بن کے لٹ لیندے